سورہ توبہ کا آخری رکوع یعنی سورہ توبہ کا 16واں رکوع، سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 123، 11ویں پارے کا 5واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں۔ تو جہاد تو تمام کافروں سے کرنا واجب ہے، قریب کے کافر ہوں دور کے کافر ہوں، لیکن قریب والوں سے جہاد کرنا مقدم ہے، پھر ان سے جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ایسے ہی درجہ بدرجہ۔ دوسرا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ متقیوں کو غلبہ دیتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں اور ہم غالب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم متقین بن جائیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، فرائض واجبات سنت مؤکدہ پر عمل کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں، تو انشاءاللہ غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔ مراد یہ کہ مسلمان کو اتنا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کافر یہ سمجھیں کہ جب چاہیں ہم حملہ کر لیں۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارا رعب دبدبہ ختم ہو جائے۔ ہمیں یہ پیغام کافروں کو دینا چاہیے کہ اگر تم نے اسلام کے خلاف کوئی کام کیا، یا تم نے مسلمانوں کو نقصان دیا، یا ہمارے اسلامی ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو ہم تمہارا سختی سے مقابلہ کریں گے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں کوئی کہنے لگتا ہے، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو ترقی دی۔ یعنی منافقین آپس میں مذاق اڑانے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جیسے نماز کا ذکر پہلے بھی آ چکا، پھر دوبارہ آیت نازل ہوئی جس میں نماز کا ذکر ہے۔ وہ مومنین سے پوچھتے کہ پہلے ایک دفعہ آ تو چکا، پھر دوبارہ نماز کا ذکر کیوں ہے؟ مومنین جواب دیتے کہ آیتیں جب نازل ہوتی ہیں تو اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ تو اب جب آیتیں نازل ہوں، سورتیں نازل ہوں، تو منافقین بطور استہزاء مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں اب اس آیت نے کس کے ایمان کو ترقی دی، کس کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ، الحمد سے لے کر والناس تک کئی مرتبہ آپ نے قرآن پاک سماعت کیا، اور اب الحمدللہ ہم 11ویں پارے پر ہیں، تو بار بار اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، دین پر چلنے کا ذکر ہے۔ بار بار سننے سے ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور روحانی سرور ملتا ہے، اور دل میں ایسا چین آتا ہے جس سے مسلمان خوش ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو ترقی دی، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آیت سننے سے ان کے دلوں میں چین پیدا ہوا اور وہ خوش ہو گئے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شک کی بیماری ہے اور نفاق کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ،
انہیں اور پلیدی پر پلیدی بڑھائی، یعنی ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کفر ہی پر مر گئے۔ یعنی پہلے جتنا نازل ہوا تھا انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس انکار کے وبال میں گرفتار تھے۔ اب مزید ایک سورت نازل ہو گئی، چند اور آیتیں نازل ہو گئیں، تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا اور ان کی خباثت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا انہیں نہیں سوجھتا کہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں؟ یعنی یہ منافقین یہ سوچتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر نحوستیں طاری ہوتی ہیں اور وبال آتا ہے، بیماریاں، شدائد اور قحط وغیرہ کے ساتھ انہیں آزمایا جاتا ہے۔ ثم لا یتوبون، پھر نہ تو توبہ کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یہ تو منافقین کا حال ہے۔ مومن بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اور جب وہ بار بار توبہ کرتا ہے اور اپنی ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، تو اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہوتا ہے تو اس گناہ کی نحوست سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہوتے، کبھی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے کہ وحی نازل ہو جاتی تو آپ خاموش ہو جاتے۔ آپ کا چہرہ یہ بتاتا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس کی ایک علامت یہ تھی کہ آپ کی پیشانی مبارک سے کثرت سے پسینہ گرتا، اور پسینہ ایسے گرتا جیسے پیشانی سے موتی گر رہے ہیں۔ تو جب ایسا معاملہ ہوتا تو منافقین ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے اور آنکھوں سے نکل بھاگنے کے اشارے کرتے، یعنی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور آنکھوں سے اشارہ کرتے کہ سورت نازل ہو رکھی ہے، اب ہماری انٹری تو ہو چکی ہے، لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے کہ ہم آ گئے ہیں، اب یہاں سے کھسک جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں نیچی ہیں اور صحابہ کرام بھی نیچی نگاہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ حل یراکم من احد ثم انصرفوا، کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آنکھوں کے اشارے میں کہتے ہیں دیکھو کوئی دیکھ نہیں رہا تو نکل جاؤ۔ تو اگر کوئی دیکھتا ہوتا تو بیٹھ جاتے، ورنہ مجلس سے غائب ہو جاتے۔ وہ حضور کی محفل میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ انہیں محبت تھی، وہ تو صرف انٹری کروانے کے لیے اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ باقی وہ حضور کی محفل میں چونکہ ان کے دل میں نفاق تھا، اس لیے انہیں کوئی فیض نہیں ملتا تھا اور یہ اس محفل سے بھاگنے کے لیے بے چین ہوتے تھے۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، اس سبب سے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، اپنے نفع و نقصان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ، جن کا مزار پر انوار بغداد معلی میں ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار ہے اعظمیہ میں، اس کے قریب بالکل امام اعظم کے مزار کے پیچھے قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کا مزار پر انوار ہے، جہاں پر ہمیں کئی مرتبہ حاضری کا شرف ملا، اس دفعہ بھی حاضری کا شرف ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بار بار حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ بہت روحانیت ہے، بڑا سرور ہے اس مزار پر۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ پر جذب کی کیفیت رہتی تھی،
اور آپ اللہ کی یاد میں گم ہوتے تھے، لوگ آپ کو دیوانہ اور پاگل سمجھتے تھے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جن کا ذکر کتابوں میں ہے کہ ان کا نام کیا تھا، انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کہ صحابہ کرام حضور کی مجلس میں حاضر ہیں اور شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے انہیں سینے سے لگایا، ان سے آپ نے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغداد کے لوگ تو ابو بکر شبلی کو دیوانہ و پاگل سمجھتے ہیں اور آپ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں، یعنی ان کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اتنا آپ کا قرب کیسے مل گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، یہ قرب مصطفیٰ پانے کا وظیفہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کی ان 2 آیتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا ہر نماز کے بعد ابو بکر شبلی ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور پھر 3 مرتبہ مجھ پر اس طرح درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، حضور کو یا کہہ کر پکارنا اگر ناجائز ہوتا، شرک ہوتا، بدعت ہوتا تو حضرت شیخ ابو بکر شبلی ہرگز نہ کرتے، کیونکہ آپ اس وقت بغداد معلیٰ میں تھے، بغداد معلیٰ سے حضور کو پکارتے تھے۔ بغداد میں اور مدینہ شریف میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو یہ خام و خواہ کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا نہیں کہنا چاہیے، صرف یا اللہ کہنا چاہیے، اور کسی اور کے لیے یا لفظ کہہ دیا جائے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا ہے، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ آئیے یہ 2 آیتیں ہم سماعت کریں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے، نہایت چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان رحم کرنے والے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جو عربی ہیں، قریشی ہیں، جن کے حسب اور نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کی سچائی، امانت داری، زہد و تقوی، طہارت اور تقدس اور اچھے اخلاق کو خوب جانتے ہو۔ ایک قرات میں من انفسکم کی جگہ پر انفسکم بھی آیا ہے، یعنی قرآن پاک کی 7 قراتیں ہیں، تو ایک قرات میں لقد جاءکم رسول من انفسکم کو انفسکم بھی فرمایا گیا، فا پر زبر ہے ایک قرات میں، اور 7 قراتیں حق ہیں۔ تو انفسکم کے معنی ہے تم میں سب سے زیادہ نفیس، زیادہ اشرف اور زیادہ افضل،
اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ ترمذی کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان کھڑے ہو کر فرمایا، قیام کر کے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو بدعت کی حقیقت کتاب CD کیسٹ آپ لیجئے۔ اس کے علاوہ عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی یہ کتاب حاصل کریں باہر شریعت مسجد سے، عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی اور بدعت کی حقیقت۔ اس کے علاوہ ایک CD ہے، کیسٹ ہے، جس کا عنوان ہے محفل میلاد کی شرعی حیثیت۔ تو یہ تینوں چیزیں بہت مفید ہیں اس مسئلے پر۔ آگے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر یہ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری تکلیفیں ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات اس لیے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں، اس کا اندازہ ایک مثال سے لگائیے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک اس قدر خوشبودار تھا، اس قدر خوشبودار کہ جسے لعاب دہن لگ جاتا ساری زندگی اس سے خوشبو آتی رہتی۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، صحابی رسول خوشبو نہیں لگاتے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، آپ سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، میرے جسم پر خارش تھی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ سے مدد مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قمیض اتارنے کا حکم دیا اور آپ نے اپنے دستے مبارک میں اپنا لعاب دہن مبارک لیا اور میرے جسم پر مل دیا، خارش تو ختم ہو گئی، خوشبو آج تک باقی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے کا سوال کیا۔ حضور اس وقت گوشت تناول فرما رہے تھے، خشک سوکھا ہوا گوشت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سے انہیں دیا، تو انہوں نے کہا یہ نہیں چاہیے، آپ کے منہ مبارک میں جو ہے وہ چاہیے۔ تو آپ نے ایک بوٹی چبا کر انہیں دی، تو انہوں نے اس بوٹی کے 5 حصے کیے، 5 بہنوں نے اسے کھا لیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ ان کے منہ سے خوشبو آتی رہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کرنے کی حاجت نہیں تھی، لیکن امت سے کتنا پیار ہے کہ میری امت کو دانتوں میں درد نہ ہو، مسوڑوں میں درد نہ ہو، ان کا پیٹ خراب نہ ہو، ان کے منہ سے بدبو نہ آئے، کہ کسی کو گھن نہ آ جائے، کسی دوسرے امتی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک اس کثرت سے فرمائی کہ ہر وضو میں مسواک، کھانے سے پہلے مسواک، کھانا کھانے کے بعد مسواک، سونے سے پہلے مسواک، سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرتے، گھر میں داخل ہوتے تو پہلا کام یہ کرتے کہ مسواک کرتے، گھر سے نکلتے تو آخری کام یہ ہوتا کہ مسواک کر کے نکلتے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر میری امت پر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ اس قدر آپ نے مسواک سے محبت کی تاکہ امتی اس مسواک سے محبت کریں، اور اس طرح اگر بچپن سے ہر امتی دانتوں کی حفاظت کرے تو نہ دانتوں کا درد ہو، نہ مسوڑوں کا درد ہو، نہ داڑھوں کا درد ہو، اور مسواک کرنے سے پیٹ کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی اس کا حافظہ اور اس کے جسم کے اعضاء سلامت رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ دماغ کی جو رگیں کھلی ہیں وہ بند نہیں ہوتی، اور جو بند ہیں مسواک کی برکت سے کھل جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی امت کو مشقت میں نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم اس تعلیم پر عمل کریں، دنیا میں بھی سکون حاصل کریں، قبر و آخرت میں بھی سکون حاصل کریں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس عمل کو دیکھ کر رنج محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رکھے ہیں۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، وہ ہمارا بہت زیادہ بھلا چاہتے ہیں۔ بچہ اگر دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرے تو باپ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ باپ کا ذاتی نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا بچہ اپنا مستقبل تباہ کر رہا ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ جہنم کے گڑھے پر تم کھڑے ہو اور چھلانگ لگانا چاہتے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پیٹھ سے پکڑ کر کھینچتا ہوں اپنی طرف اور کہتا ہوں آ میرے امتی میری طرف آ جا، مگر تم توجہ نہیں کرتے اور مجھ سے اپنے آپ کو چھوڑا کر جہنم میں چھلانگ لگاتے ہو۔ مانا یہ کہ تم میری تعلیمات پر عمل نہیں کر کے اپنے آپ کو برباد کر رکھے ہو۔ وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا میزان عمل پر، وہاں تمہیں نظر نہ ہو، پل صراط پر وہاں نظر نہ ہو تو حوض کوثر پر۔ میدان محشر میں حضور تینوں جگہ پر بیک وقت ہوں گے۔ پل صراط پر اپنی فکر نہیں ہوگی، امتیوں کی فکر ہوگی۔ امتی گزر رہے ہوں گے اور دعائیں کر رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم رب سلم، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ میزان عمل پر امتیوں کے نامہ اعمال کو بھاری بنا رکھے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارے گا اور کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کریں، میں تو اب جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے دوڑے آئیں گے، اللہ اکبر، اپنی امتیوں کی فکر، اور آپ فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے میزان عمل پہ پھر لے چلو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ اس کے نامہ اعمال میں صرف ایمان کی نیکی ہے، اس کے علاوہ گناہ ہی گناہ ہے۔ آپ حکم دیں گے تو فرشتے لے کر آئیں گے، نامہ عمل تولا جائے گا، حضور ایک نیکی اپنی طرف سے ڈال دیں گے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ رو پڑے گا، وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نے جہنمی سے جنتی بنا دیا، یہ کون سی نیکی آپ نے ڈالی؟ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے جو تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا وہ درود والی نیکی ڈالی ہے۔ حوض کوثر پر پیاسی امت کو اپنے ہاتھوں سے سیراب کر رکھے ہوں گے۔ 100 آدمیوں کو اگر آپ پانی پلائیں تو تھک جائیں گے، لیکن پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے کروڑوں امتیوں کو سیراب کریں گے۔ کس قدر امت سے پیار ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، پیدا ہوتی آپ نے سجدہ کیا اور رب حبلی امتی عرض کی، اے مالک میری امت کا معاملہ میرے سے سپرد کر دے۔ ساری زندگی امت کو یاد کرتے رہے، لمبے لمبے قیام امتیوں کے لیے کیے، روتے رہے اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو امت کو یاد کیا۔ قبر شریف میں آپ کا جسم مبارک موجود، صحابی کہتے ہیں کہ میں دیدار کے لیے قبر کے اندر اترا اور جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، کہتے ہیں میں نے اپنے کان لگائے تو رب حبلی امتی اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، یہ آواز آ رکھی تھی۔ میں نے باہر نکل کر صحابہ کرام کو بتایا تو انہوں نے تعجب کیا کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب ہم نے گناہ کیے حضور رنجیدہ ہوئے، جب ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا تو ہر خوشی ہم سے دور ہو گئی۔ آئیے ہم سچی پکی توبہ کریں،
اور یہ سوچ لیں کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے کہ میرے اس کام کو حضور دیکھ رہے ہیں اور حضور رنجیدہ ہوں گے. اگر یہ عقیدہ بن جائے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، میں اپنے آقا و مولا کو رنجیدہ نہیں کروں گا، تو پھر انسان ہر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف ہیں، رحیم ہیں. رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ حقیقی طور پر رؤوف الرحیم ہے، اور محبوب رؤوف رحیم ہے اللہ کی عطا سے. لہذا برابری کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ رؤوف ہے ہمیشہ سے، اور حضور رؤوف ہیں اللہ کی عطا سے جب سے اللہ نے رؤوف بنایا. اللہ رحیم ہے ہمیشہ سے، اور حضور رحیم ہے اللہ کی عطا سے. یہ جب فرق ہے تو برابری نہ ہوئی. جو لوگ اس طرح کی باتیں سن کر فوراً شرک کے فتوے لگاتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہرگز تضاد نہیں ہے. اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا ذاتی ہے، رسول اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا اللہ کی عطا سے ہے. رؤوف کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والے، اور رحیم معنی بہت زیادہ مہربان. یعنی دنیا کے سارے رشتے، ماں باپ، بیوی بچے، دوست احباب، سب کی محبتیں جمع ہو جائیں، اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں. کاش ہم اپنا سب کچھ حضور کی محبت پہ قربان کریں اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں، حضور کی فرما برداری کریں. بس ایک مشن ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ رؤوف و رحیم کے متعلق لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دو ناموں سے مشرف فرمایا. یہ کمال تکریم ہے اس سرور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی اس میں حضور کی بہت زیادہ شان و عظمت بیان کی گئی. آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی یہ منافقین، یہ کافر ایمان نہ لائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے محبوب آپ ان کافروں منافقوں سے کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے رسول اللہ کی ضرورت نہیں، اولیاء کی ضرورت نہیں. اولیاء، صحابہ، اہل بیت، انبیاء، خاص طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں. تو حسبی اللہ کی یہ معنی نہیں ہے جو بد عقیدہ لوگ بیان کرتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں یعنی کافر منافقین ایمان نہ لائیں، فقل، تو اے محبوب آپ ان کافروں منافقوں سے فرما دیں، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے عرش کا مالک ہے. سورہ توبہ الحمدللہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کے نور سے قلوب کو روشن منور فرمائے. ہم نے اس رکوع میں جہاں بہت ساری نصیحتیں سماعت کی، وہاں یہ بھی سنا ان اللہ مع المتقین، اللہ کی رحمت مدد متقیوں کے ساتھ ہے. آئیے ہم سچی پکی توبہ کریں، تقوی اختیار کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.